اس تسبیح نے لوگوں کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ دنیا کی ساری مرادیں ایسی پوری ہوتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی فکر یا کوئی خواہش نہ ہو۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے دوچار ہے، کوئی اولاد کی فکر میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری کا شکار ہے، کوئی قرضوں تلے دبا ہوا ہے اور کوئی ذہنی سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ انسان کی زندگی مسائل، آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان تمام مشکلات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی روحانی خزانے عطا فرمائے ہیں جو دلوں کو سکون، روحوں کو طاقت اور زندگیوں کو برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص یہ حقیقت جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بھی بندہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو رب کریم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے بغیر بارے میں پوچھے تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دور نہیں بلکہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور ذکر کا ثمر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی اللہ کے تھے جن کو اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی تمام دولت چھین گئی، اولاد بچھڑ گئی، جسم میں بیماری نے گھر کیا، مگر انہوں نے ایک لمحے میں اللہ کا ذکر نہ چھوڑا۔ 18 سال کے طویل بیماری میں بھی اس کی زبان پر تسبیح اور ذکر جاری رہا۔ جب انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے نہ صرف اس کی صحت واپس کی بلکہ پہلے سے دگنی دولت اور اولاد عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ذکر الہی تکلیف میں بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ عرش سے دولت کا دروازہ ہے جو سختیوں میں بھی کھل سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کا معجزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک منفرد تھے۔ لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان، یہ تمام ذکر کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ دل سے کہا جائے تو تمام قدورتوں اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ذکر کی برکات کے واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام اور ذکر الہی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ذکر الہی کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جسے میں تھامے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی رستہ سمجھ نہ آئے، جب دین کے تمام تقاضے پورے کرنا مشکل لگے تو کم از کم ذکر الہی کو تھامے رکھو۔ سونے سے پہلے سورت تسبیح فاطمہ پڑھا کریں۔ یہ عمل آپ کے پورے دن کو ذکر میں بدل دیتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرتا ہے اس کا رزق کیسے بلند ہو سکتا ہے۔ عرش سے دولت کا دروازہ، کیا مطلب ہے؟ جب ہم عرش سے دولت کا دروازہ کھلتا سنتے ہیں تو اس کا مطلب صرف مادی دولت نہیں بلکہ اس میں شامل ہے قلبی سکون، وہ دولت جو ہر خوشی بختی کا بنیاد ہے۔ بے سکون امیر کنگال ہے، امیر سے بھرا غریب دولت مند۔ صحت، جسمانی صحت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کی قدر بیماری میں ہوتی ہے۔ ذکر سے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے جو صحت کی بنیاد ہے۔ گھریلو خوشی، گھر میں برکت، محبت اور اطمینان، یہ بھی ذکر الہی میں آتی ہے۔ مادی رزق، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کبھی براہ راست، کبھی ذہن کو روشن کر کے نئے راستے دکھاتا ہے، کبھی مشکلات کو آسان بنا کر۔ اور آخری بھی دولت، جنت اور اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ذکر الہی کا آخری انعام ہے۔ اللہ کا ذکر، ذکر کا لازمی حصہ، شکر کی تعریف اور اہمیت۔ شکر کا مطلب ہے صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ شکر کے 3 اجزاء ہیں۔ دل سے شکر، یہ یقین رکھنا کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ زبان سے شکر، الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ عمل سے شکر، ان نعمتوں میں اللہ کی راہ میں استعمال کرنا۔
جب یہ تینوں مل جائیں تو حقیقی شکر ادا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کی نعمتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور اس میں ناشکری کے نقصانات۔ قرآن کریم نے قوم سبا کی مثال دی، جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی، باغات، پھل، امن اور خوشحالی، مگر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان پر سیلاب بھیجا، ان کے باغات تباہ ہو گئے۔ یہ واقعات قرآن میں عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناشکری صرف ایک گناہ نہیں، یہ وہ رویہ ہے جو برکتوں کو ہمیشہ ختم کر دیتا ہے، اور ذکر الہی ناشکری کی ضد ہے۔ جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ ناشکری نہیں کر سکتا۔ شکر اور ذکر کا آپس میں تعلق۔ ذکر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب زبان پر سبحان اللہ ہو تو یہ اللہ کی پاکیزگی کا شکر ہے، اور جب الحمدللہ ہو تو یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ جب اللہ اکبر ہو تو یہ اللہ کی عظمت کا شکر ہے، اور جب لا الہ الا اللہ ہو تو یہ توحید کا اقرار اور ایمان کی نعمت کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو پچھلے اگلے سب گناہ معاف ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ ہے حقیقی ذکر اور شکر، وہ ادا نہیں بلکہ محبت اور عقیدت سے سرشار عبادت۔ تو ناظرین میں محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے جسے انسان کے ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں اور عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ آپ جیسے آپ کو وقت مل جائے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شامل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا شکر، افضل ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کر لینا ہے، اور اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، جس میں آپ نے 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جب آپ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت آگے شروع کرنی ہے، یعنی مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو ادھر بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورت مکمل کرنی ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورت فاتحہ کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے عمل کا۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی ساری مرادیں، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔